السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی کیا برکت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، جن میں سے ایک آپ کا معجزہ آپ کے لعاب کی برکت ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4101۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ احزاب میں خندق کھود رہے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ خندق کھود رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی ہے کہ سید الانبیاء اور امام الانبیاء اور امیر المومنین اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے رسول ہیں، صحابہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ یہ آپ کی مساوات کی، یہ آپ کی سادگی کی بھی مثال ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان بہت سخت تھی، ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں خندق میں اترتا ہوں اور اس کو میں توڑتا ہوں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اترے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ جو تھا کپڑے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے ہم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ آپ جیسے ہی خندق میں اترے، آپ نے ایک ہی بیلچہ زوردار مارا، وہ چٹان جو تھی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے گھر جانے کی ذرا اجازت دیجیے گا۔ اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دے دی۔ میں گھر گیا، جا کر اپنی بیوی سے کہا، کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہنے لگی کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کو ذبح کر دیں، میں اس کو بنا دیتی ہوں۔ آپ اللہ کے رسول کو 2-3 اور صحابہ کو لے آئیں، گھر پہ کھانا کھلائیں، اور جو ہے ایک ساتھ جو ہے اس کو پیس دیں اور اس کا روٹیاں بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر چلے جاتے ہیں اور جا کر کہا، اللہ کے رسول آپ اور 1 یا 2 صحابہ کو ساتھ لے آئیں، میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کتنا کا سالن ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا جس کے ہم نے پیس کر کے ہنڈیا میں سالن بنایا، اور اسی طرح ایک ساتھ جو تھے جس کو پیس کر روٹیاں بنا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر گھر چلے جاؤ اور جا کر چولہے سے میرے آنے تک ہنڈیا کو نہیں اتارنا اور تندور میں روٹیاں نہیں لگانی، میرے آنے پہ روٹیاں لگانی ہیں اور میرے آنے پہ ہنڈیا کو اتارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ تمام صحابہ کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ دعوت ہے۔ جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے، گھر پلٹے، بڑے پریشان ہیں، دروازے پہ آئے، بڑے پریشانی کے اثرات بیوی دیکھ کر ہی سمجھ گئی۔ پوچھا، جابر اتنے پریشان کیوں ہو؟ آپ تو اللہ کے رسول کو دعوت دے کے آئے ہو، گھر آنے کی ہمارے لیے باعث برکت ہے، آپ پریشان ہیں۔ کہا، پریشانی اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول نے تمام جتنے خندق کھودنے والے صحابہ تھے سبھی کو اعلان کر دیا کہ سبھی کی دعوت ہے، جابر کے گھر کھانا 2-3 آدمیوں کا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پوچھنے لگی، کیا آپ نے اللہ کے رسول کو کھانے کی صورتحال نہیں بتائی تھی؟ کہا، بتائی تھی۔ کہا، پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے رسول خود ہی انتظام کر لیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تھی نیک صحابیات جن کا وسعت ذہن والی۔ لیکن آج کی عورتیں، اگر کوئی مہمان آ جائے، کسی دوست کی دعوت ہو جائے تو گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہو، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ کو کہی ہے آپ اسی پر عمل کریں۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سارے کے سارے صحابہ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبھی بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تندور سے روٹیاں نکال کر اور ان کے اوپر سالن لگا رہے ہیں، ایک ایک صحابی کو دے رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈیا میں اپنا لعاب ڈال دیا اور تمام صحابہ کو دے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 1000 صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ ابھی ہنڈیا میں سالن بھی اتنا ہی ہے اور روٹیاں بھی اتنی ہی باقی ہیں۔
اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو کہا کہ آپ بھی سبھی کھانا کھائیں، ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دیں، رشتہ داروں کے گھر بھی بھیج دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یہ سارے کا سارا کچھ کھانا جو تھا رشتہ داروں کے گھر بھیجا، ہمسایوں کے گھر بھیجا، خود کھایا، اور اس کے بعد دیکھا کہ ابھی بھی ہنڈیا میں سالن اور اسی طرح روٹیاں اتنی تھیں۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کی برکت تھی کہ آپ جس چیز میں لعاب ڈال دیتے، چاہے 3-4 لوگوں کا کھانا وہ 1000 لوگ بھی کھا گئے پھر بھی اتنا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار معجزات کے ساتھ نوازا، جن میں سے ایک یہ بھی معجزہ تھا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز میں لعاب ڈال دیتے اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دیتا، اور اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب میں اللہ رب العزت نے اتنی برکت رکھی تھی۔ اور اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جب گھروں پہ مہمان آ جائیں، زیادہ مہمان آنے کی وجہ سے، اچانک مہمان آنے کی وجہ سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہمارے پاس ہو، جو ہمارے سامنے ہو، ان کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس میں برکت ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔